الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، دینی بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو بہت بڑا انعام ہم پر کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کو ایسے ماننا جیسے کہ اللہ حقیقت میں ہے، اللہ کو ایسے ماننا جیسے کہ ان کے سچے نبیوں نے ان کا تعارف کروایا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، ان کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے کام بھی ہیں، ان کی صفات بھی ہیں۔ آپ آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کمزوری ہے انسان کا سو جانا، کمزوری ہے اونگ کا آ جانا، اللہ کی ذات ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، ولادت کا ہونا، نسل کا چلنا، یہ اللہ کی ذات کے لیے عیب ہے، عیب۔ اللہ کا کوئی بھیانک تصور نہیں دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کا رحم سورہ فاتحہ سے لے کر قرآن کے ختم تک اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کوئی خونخوار تصور نہیں ہے، کوئی غسیلے چہرے کا تصور نہیں ہے، محبت بھرا، پیار بھرا تصور ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پہچاننے کے لیے ساری کائنات، اللہ کی ذات مقدس ہے، سورج اور چاند مقدس نہیں، مخلوق ہے، مخلوق بنانے والے کی عبادت کی جاتی ہے، بنی ہوئی چیزوں کی نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، ماں باپ کی تصویر کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، ماں باپ کی تصویر کو دودھ نہیں پلایا جاتا۔ اللہ کی ذات موجود ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ کی ذات لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان میں اپنی ساری تمنائیں اپنی زبانوں میں ایک ساتھ اللہ سے مانگ لیں، سنتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، اور اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد سمندر میں کمی آ جاتی ہے، سمندر میں کمی آ جاتی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، پوری دنیا حیران ہے، عیسیٰ بھی خدا، مریم بھی خدا، اللہ بھی خدا،
یہ تین ملا کر بھی ایک ہے، یہ ایک ہو کر بھی تین ہے۔ آج تک کسی میتھس کے ماہر نے اس فارمولے کو حل نہیں کیا ہے جو عیسائیت کی دنیا پوری دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والا پوچھتا ہے انسب لنا ربک، آپ کے خدا کا خاندان تو بتائیے، آپ کا خدا لوہے کا ہے یا پیتل کا ہے بتائیے۔ قرآن اتر جاتا ہے قل هو اللہ احد۔ یہ کیسی کمزوری ہے کہ انسان یہ کہنے لگ جائے میں خدا کی روح ڈالوں گا تاکہ خدا میری ضرورتوں کو سنے، میں اپنے خدا کو آرام کرواؤں گا۔ وہ 20 گھنٹے لوگوں کی عبادتیں سہتے سہتے تھک جاتا ہے، اس لیے 4 گھنٹے میں اپنے خدا کو آرام کرنے کے لیے دوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام نے بہت اونچا تصور دیا ہے، بے لاگ دیا ہے، اٹوٹ دیا ہے، غیر متضاد دیا ہے، کوئی اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے۔ دن گزر جاتے ہیں خدا بڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ازل سے ابد تک ایک ہی ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی طرف بلایا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ دنیا کی ساری سلطنتیں اس پر قربان، اصحاب کہف نے قربان کر دیا، اصحاب اخدود نے قربان کر دیا، حضرت خبیب نے قربان کر دیا، حضرت زید نے قربان کر دیا، ایک ایمان کا عقیدہ۔ اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی کمال، روحانی کمال، اخلاق کا کمال، حسن کا کمال، باطنی صفات کا کمال، ظاہری صفات کا کمال، ان سے بڑا حلم والا کون ہے؟ آپ نے اپنے گھریلو صدمے، اپنی بیوی اور چچا کے صدمے، اپنے اپنوں کی نفسیاتی اذیتیں، ان سے بڑا علم والا کون ہے؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، ان سے زیادہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دیے ہیں؟ آپ کے معجزے آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، پھلوں میں، آپ کے معجزے آسمانوں میں، فضاؤں میں، مٹی میں، آگ میں، شیاطین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے معجزات رکھے ہیں۔ شیطان ڈر کر نکل جاتا ہے جب حضرت ابو دجانہ کے گھر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط لے کر حضرت ابو دجانہ داخل ہوئے۔ آپ کا معجزہ انسانوں کے جسم میں حبیب بن فدیک کی بینائی کمزور ہو گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کے لیے دعا فرمائی، آنکھ درست ہو گئی، بڑھاپا آیا، بڑی لمبی عمر ہو گئی۔ لوگوں نے سخت بڑھاپے میں سوئی کے اندر دھاگا پروتے ہوئے دیکھا ہے حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ کو۔ ان کا معجزہ پانی کے اندر نہ جانے کتنے کنویں ہیں یمن کے، مدینہ منورہ کے، آپ کا لعاب دہن ڈالا گیا، آج تک وہ کنویں میٹھے ہیں، مبارک ہے وہ پانی، زمزم سے بھی افضل ہے وہ پانی جو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلوایا ہے، ان کی زندگی کو بھی تو پڑھیے، جنہوں نے 23 سال کے عرصے میں خلفائے راشدین کے دور کو لے کر 50 سال کے عرصے میں آدھی دنیا سے غربت کا خاتمہ، آدھی دنیا سے نابرابری کا خاتمہ، آدھی دنیا سے ظلم کا خاتمہ، آدھی دنیا سے سود و بیاج کے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ، آدھی دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت بھی محفوظ ہے، جلوت بھی محفوظ ہے، کیمرے کا کوئی زمانہ نہیں، لیکن کون سا کیمرہ ہوگا جو داڑھی کے اندر کے لال 3 بالوں کو بھی گن کر بتا دے، آپ کی آنکھوں کے اندر کی لال ڈوریوں کو گن کر بتا دے۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا کا کہ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ایسے صحابہ سے نوازا ہے کہ جنہوں نے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا۔ ایسے عاشق کسی کو نہیں ملے جو 1400 سال کے بعد ان کی یاد پر آنسو بہاتے ہوں۔ ایسے عاشق کسی کو نہیں ملے جو 1400 سال کے بعد ان کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے تڑپ جاتے ہوں، پھڑک جاتے ہوں، ان کے خاندان پر قربان ہو جاتے ہوں۔ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، ان کی روحانی کمالات ہم جیسے کیا ادراک کر سکتے ہیں؟ ان کی جسمانی طاقتیں، ان کے جنگی منصوبے، دنیا سے 900 800 لوگوں کی جانیں صرف ضائع ہوئی، پورے 23 سال میں دنیا کے ایک حصے میں امن قائم کرنے کے لیے، وہ دنیا جو ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے، وہ دنیا جو اینٹ کو اینٹ سے بجا دیتی ہے، وہ دنیا جو امن کے نام پر جنگ بھڑکاتی ہے، ان کا کوئی منہ نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے ان کے پاس کوئی منہ نہیں۔ انسانیت کو بتلایا ان کی سنتوں نے، کپڑا کیسے پہنے جاتے ہیں، جانوروں کے حق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، ماں باپ کا احترام کیا ہے، عزت دی ہے انہوں نے اس عورت کو جو آج بھی آپ کے ملک میں کیسے جانوروں سے بدتر قتل کر دی جاتی ہے۔ عزت دی آپ نے اس عورت کو، ماں کی صورت میں قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بہن کا آپ نے حضرت شیمہ کا اکرام کر کے بتایا، اپنی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ کا ایسا والہانہ استقبال، اپنی ماں کی قبر پر حاضری، اپنے باپ کے خاندان میں دلچسپی۔ آپ ہیں دنیا میں سماجی زندگی پیش کرنے والے، آپ ہیں دنیا میں دنیا کی فرقہ واریت اور گروپ ازم اور ہر قسم کی فیلنگز کے ختم کرنے والے۔ یہ کالے اور گورے کا بٹوارا، یہ یہودی اور انسانوں کی تقسیم، اور یہ برہمن اور شودر کی تقسیم، اور یہ ذات پات کی تقسیم، حکمراں طبقے کے لیے الگ قانون اور عام لوگوں کے لیے الگ قانون، نہیں، آپ نے فرمایا لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ صرف لیڈرشپ کی زندگی نہیں، بازار کی زندگی نہیں،
آپ کی خلوتیں اتنی پاکیزہ، آپ کے سجدے اتنے لمبے، آپ کا خاندانوں کو نبھانا ایسا بے مثال، آپ کا تعلقات کو برداشت کرنا پوری انسانیت کے لیے مثال، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے۔ تو میرے عزیزوں، انسانیت پر اسلام کے احسانات، انسانیت پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات آپ نے دنیا کو بتلایا۔ ایک دستور کے نیچے رہنا، ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے رہنا، یہاں پر یہودی بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے، مشرک بھی آ جائے، ظالم کے خلاف متحد ہو جائے، مظلوم کی آواز متفق ہو جائے، ظالم اور ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے، آپ نے سلوگن دیا انصر اخاکا ظالما او مظلوما۔ عربوں میں کہا جاتا تھا ظالم اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ آپ نے اسی سلوگن کو دہرایا، اسی نعرے کو دہرایا، صحابہ حیران ہو گئے، ظالم کی مدد کیسے، ظالم کی مدد کیسے، مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کی مدد کیسے؟ آقا نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکا جائے، اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکا جائے۔ ظالم کے ظلم پر راضی نہیں ہوں گے، ظلم سے مرعوب نہیں ہوں گے، ظالم باقی رہنے والا نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی ظالم باقی نہیں رہا، عدل باقی رہے گا، نفع دینے والی چیز باقی رہے گی۔ یاد رکھو، محبت نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، قتل کا جواب خون بہانے سے نہیں، نفرت کا جواب محبت سے، کانٹے کا جواب پھول سے دینے پر ہی دنیا باقی رہے گی، ورنہ دنیا میں کانٹے جمع ہو جائیں گے، نجاستیں جمع ہو جائیں گی، دشمنیاں جمع ہو جائیں گی، نفرتیں جمع ہو جائیں گی، اور جو دوسروں کا تماشائی بنتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اس کا بھی تماشا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ تو میرے عزیزو، میں نے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا ان کی عظمتیں بڑھانے کے لیے، اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، عشق کی چنگاری کو تھوڑا سا حرکت دینے کے لیے۔ انہوں نے جو معاشرت دی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری معاشرت میں ان کی معاشرت میں یہ فرق ہے، ہماری معاشرت میں رہن سہن میں حق دینا ہے، دوسروں کے پاس حق مانگنا ہے، ہمارے رہن سہن میں حیا ہے، ان کے پاس بے حیائی ہے، ہمارے پاس خرچ کرنا ہے، انفاق و ایثار، اور غیروں کے پاس بخل اور ناجائز قبضے ہیں۔ ہمارے پاس رائٹس بھی ہے، لیمٹس بھی ہے، لیکن دوسری قومیں کتوں کا حق ادا کرنے میں ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، بلیوں کو حق ادا کرنے میں ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حد بھی بتلایا آپ نے، حد بھی بتلایا آپ نے۔ عفت کا لفظ دنیا نہیں جانتی تھی، طہارت کا لفظ دنیا نہیں جانتی تھی، یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ حیا، حیا، عفت، طہارت، کلیننگ نہیں، طہارت کا کوئی ترجمہ انگریزی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے، عفت اور حیا کا ترجمہ انگریزی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قوم کے پاس نہ حقیقت ہے نہ الفاظ ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے بتلائے،
ہمارے اور غیروں کے رہن سہن میں فرق یہ ہے کہ ہمیں غصہ پینا سکھلایا گیا، دشمنوں کے یہاں غصہ نکالنا سکھلایا گیا، یہاں معاف کرنے کی فضیلت بتائی گئی، اور دوسروں کے یہاں انتقامی کارروائی کرنے کے جذبات افراد سے لے کر قومی اور ملکی اور عالمی زندگی تک میں انتقام انتقام انتقام، لیکن یہاں جوڑنا بتلایا گیا، توڑنا نہیں بتلایا گیا۔ میں صرف دو ولیوں کے واقعات سناتا ہوں، اللہ کے ولیوں نے امت کو کیسے جوڑا، کیسے حسن ظن رکھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، سب کوئی نہ کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، میں بھی کچھ نہ کچھ لے جاؤں۔ خفت محسوس ہونے لگی، شرم آنے لگی، اس نے مٹی ایک پڑیا میں رکھا اور لے جا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ اس پڑیا میں کوئی شکر نہیں ہے، اس پڑیا میں ریتی ہے، اس پڑیا میں مٹی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑے اکرام سے فرمایا، ہمارے لیے کوئی کچھ لاتا ہے ہدیہ، کوئی اور کچھ لاتا ہے، یہ ہمارے ساتھی ہمارے لیے بہت قیمتی قسم کا ہدیہ لائے ہیں، آپ نے دل نہیں توڑا، اس کی بے عزتی بھری محفل میں نہیں کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، ایک شخص، ہر علاقے کی کوئی مشہور چیز ہوتی ہے، کہیں کے تالے، کہیں کی قینچیاں، کہیں کا کوئلہ، کہیں کا سونا، کہیں کے کپڑے، کہیں کا کاغذ، کہیں کی کوئی اور کمپنیاں۔ اس شخص نے اپنے علاقے کی مشہور قینچی لا کر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی تربیت کرنا چاہا، قینچی بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن سامنے والے کے نفسیات کا علاج کرنا چاہا، اس کے مزاج کو بدلنا چاہا، اور یہ فرمایا کہ بھائی اگر تحفے میں دینا ہے تو قینچی نہیں سوئی دینا، ہمیں سوئی کا کام پسند ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، قینچی توڑنے کا کام کرتی ہے، قینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، قینچی بکھیرنے کا کام کرتی ہے، ہمیں یہ کام پسند نہیں ہے۔ اولیاء کا پیغام اپنوں کو صرف جوڑنے کا نہیں، غیروں کو جوڑنے کا۔ کشمیر کے سید علی ہمدانی سے لے کر کنیا کماری تک اس سرزمین میں جتنے اولیاء مدفون ہیں، کوئی شیراز، کوئی ایران، کوئی خراسان، کوئی دنیا کے کسی اور خطے سے جوڑنے کا پیغام، تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ تو میرے عزیزو، اپنی معاشرت کو بناؤ۔ یہ شب قدر ہے، یہ شب برات ہے، شب برات میں دعا سر سے اوپر نہیں جائے گی، بالش بھر زمین کے لیے اپنی بہن سے رشتہ کاٹے ہوئے میراث دے دو، اپنی نسلوں میں حرام مال نہ چلاؤ، بیواؤں کا نکاح کرو، ڈرو نہیں کہ میرے مرے ہوئے بیٹے کی جائیداد پتہ نہیں یہ بہو کہاں سے لے کر چلی جائے گی۔ اپنے پارٹنر کے حقوق ادا کرو، دعا سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں، میں نے پارٹنرشپ کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بکواس نہیں ہوئی، کبھی بے اعتمادی نہیں ہوئی، کبھی ہمارے درمیان انتشار نہیں ہوا۔ آپ آئیے ہار ماننے کی طرف، کب تک یہ مقدمے بازیاں، کب تک یہ عدالت کے چکر،
کب تک یہ اپنی انا کے لیے جینا؟ جنازے اڑ گئے، باپ کا جنازہ اڑ گیا، ماں کا جنازہ اڑ گیا، لیکن یہ بھائی بہن ملاقات کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہماری موت نہیں آئے گی؟ کیا ہماری قبر نہیں ہے؟ کتنے دن کی یہ رنگ رنگیلیاں، کتنے دن یہ دولت کا فائدہ اٹھانا، جوڑ کر مرو، جوڑ کر مرو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خواہش، نانا جان کے پڑوس میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کر دیے جائیں، لیکن مدینہ پاک کے امیر نے کہا اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا عام قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا، حسن کے جنازے کو لے کر امت کو نہ بانٹنا، حسن کے جنازے کو لے کر امت کو نہ بانٹنا۔ اپنی تجارتوں کو، اپنے کاروبار کو، جیسے زمانے جاہلیت میں، عرب جاہلیت میں صحابہ سودی قرضوں میں پس رہے تھے، بیاج کے دباؤ میں جی رہے تھے، اپنی گاڑی کمائیوں سے یہودیوں کی جیب بھر رہے تھے، اپنے گھروں کھیتوں میں رہ کر بے گھر تھے۔ عرب جاہلیت کے بعد آج مغربی جاہلیت، ویسٹرنائز جاہلیت اور ماڈرنائز جہالت، پڑھی لکھی جہالت کے زمانے میں بھی یہی حال ہے۔ ہم لونوں کے تلے، ہم انسٹالمنٹ کے تلے، ہم بچت گڑھ کے تلے اپنی عورتوں کو اللہ سے اعلان جنگ کرنے پر، اللہ کی ناراضگی مول لینے پر، اپنے راتوں کی نیند کو حرام کر لینے، مہینے کی 1 تاریخ ننگی تلوار کی طرح کتنی خودکشیاں اور کرو گے، کتنی آبرو اور لٹاؤ گے، کتنی بیماریاں اور مول لو گے، کتنے گھر اور سیز کرواؤ گے، کتنی کمپنیاں اور ہاتھ سے نکلیں گی۔ اگلا گرا پچھلا ہوشیار آدمی اب تو عبرت لے لے، اب تو حرام مال سے توبہ کرے۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته الى كل، دھوکے میں نہ رہنا۔ ابلنے والے کھانے سے چاول نہیں بڑھ جاتا، سوجن کے آنے سے صحت نہیں بن جاتی۔ حرام مال کی ترقی ابال ہے، حرام مال کی ترقی سوجن ہے۔ توبہ کرو، اپنے کاروبار کو بچاؤ۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تاجر نے تجارت میں دین زندہ نہ کیا، تجارت اس کی چلے گی، جیب غیروں کی بھرے گی، حکومت میں نام اس کا ہوگا، فرمان دشمنوں کا چلے گا، کیونکہ اس نے اپنی تجارت میں دین کو زندہ نہ کیا، اس نے اپنی حکومت میں دین کو زندہ نہ کیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی تجارتوں کو سنبھالو، شادیوں میں نہیں، خرچ کرنے کی جگہ ہیں۔ کتنی بیوائیں سڑ رہی ہیں، کتنے ڈائلسس میں تڑپ رہے ہیں، کتنے کینسر میں راشن کے منتظر ہیں، آپ کے کتنے گاؤں قادیانیت کی زد میں ہیں، کتنے لوگوں نے علاج کے لیے عیسائیت قبول کر لیا۔ اپنی دولت خرچ کرنے کی جگہ اپنے خاندان کے وہ نوجوان جو IPS پڑھنا چاہتے ہیں، IAS پڑھنا چاہتے ہیں، جو تعلیمی میدانوں میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک جانا چاہتے ہیں، آپ کے خرچ کرنے کی جگہ یہ لڑکیوں کے مدرسے حیا بچانے کے لیے، یہ لڑکیوں کے مکاتب ان کو ارتداد سے روکنے کے لیے، آپ کے خرچ کرنے کی جگہ انٹرسٹ فری بینک کا قائم کرنا، آپ کے خرچ کرنے کی جگہ اور کتنے تاج محل کے پتھر پر خرچ کرو گے، اور کتنے لال قلعے کی دیواروں پر خرچ کرو گے،
اور کتنا مال لگاؤ گے اپنے بیت الخلا کے ٹائلز اور واش بیسن پر خرچ کرنا ہے، قومی کاموں پر، ملی کاموں پر، تعلیمی میدان میں زندہ رہنے والی قومیں، فہم رکھنے والی قومیں خرچ کرنے کے انداز ان کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ رسومات سے اپنے مال کو بچاؤ۔ تیز رفتار گاڑیاں چلاتے چلاتے نہ جانے میری کتنی اولاد ٹرک کے نیچے آ گئی، نہ جانے میرے مال نے کتنے گاڑیوں کے بدلنے، زیورات کے انبار کے جمع کرنے پر دولت لٹا دی گئی۔ اتنے میں کتنے نوجوانوں کے نکاح ہو جاتے۔ خرچ کرنے کے میدان اللہ کے پاس جواب دینا ہے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میرا میں جو چاہے کر لوں میرا نہیں ہے، میرا وجود میرا نہیں ہے۔ میرا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تیرے جسم کا ایک بال تیرا نہیں ہے، اگر جسم کا ایک بال بھی تیرا ہوتا جھڑنے سے روک کے بتا دیتا، اگر ایک بال بھی تیرا ہوتا سفید ہونے سے روک کے بتا دیتا۔ اے انسان، تیرا بس اپنے جسم کے ایک بال پر نہیں ہے، زمانے کے بدلنے پر، قسمتوں کے بدلنے پر خرچ کرنے کی جگہ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ، صدقۃ السر تقی میتۃ السوء، انشورنس بری موت سے نہیں بچائے گا، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ۔ یہ حارثہ بن نعمان بینائی چلی گئی، وہ اپنے گھر کے اندر سے دروازے تک نابینا رسی کے سہارے جا کر مستحق کو جا کر دے کر آتا ہے۔ بچوں نے کہا ابا جی ہمیں دے دیجیے نا، ہم پہنچا دیں گے، اتنی مشقت کی کیا بات ہے؟ حضرت حارثہ بن نعمان نے فرمایا نہیں، میرے ان کانوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مناولۃ ید المسکین تقی میتۃ السوء، مستحق کے ہاتھ میں لے جا کر دینا یہ بری موت سے بچاتا ہے، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں تعلیم چاہیے مدرسوں کی، ہمیں تعلیم چاہیے حافظ قرآن کی، منبر و محراب سنبھالیں گے یہ سب سے کم تنخواہ میں پورے گاؤں کے ایمان کو بچاتے ہیں یہ لوگ۔ علماء کے تیار کرنے کی تعلیم، مفتیان کرام کو تیار کرنے کی تعلیم، جو ہمیں حلال و حرام بتلائے، ہمارے خاندانوں کو جوڑے، ہماری جائیداد کو تقسیم کرے، ہمارے خلا اور طلاق کو تھامے، ہماری شادی کی رہبری کرے، ہمیں ملک اور عالم کے تقاضے بتلائے۔ علماء تیار کرنے والا علم ہمیں ضرورت ہے۔ ڈاکٹری کے میدان حیا اور غیرت کے ساتھ علاج ہونے لگے، ہمیں ضرورت ہے ایسے وکلاء، ایسے ایڈوکیٹ جو ہمارے مسجدوں کے مقدمے، پرسنل لا کے مقدمے، اسلام پر پورے اعتماد کے ساتھ، ہمیں ضرورت ہے ماڈرن ایجوکیشن میں نوکریوں کے لیے نہیں، تنخواہ اور بہترین انسینٹیوز کے لیے نہیں، ہمیں ضرورت ہے جنرلزم، صحافت کے میدان میں جانے والے نوجوانوں کی، یونیورسٹیوں تک پہنچنے والے نوجوانوں کی، ہمیں ضرورت ہے حکومت کے ایڈمنسٹریشن میں، انتظامیہ میں، ڈیموکریسی کے پلر کو سنبھالنے والے نوجوانوں کی۔ اس لیے تعلیم کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے نہیں، تعلیم کو اچھی شادی، اچھے مکان کے لیے نہیں، تعلیم کو قوم کی خدمت کے لیے، اونچا مقصد، اچھی بیوی، اچھا نکاح، اچھا مکان، یہ چھوٹے مقاصد ہیں، یہ خسیس قسم کے مقاصد ہیں۔
مقدر کا تمہیں مل کر رہے گا۔ ملک کی تعمیر کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے کس نے تمہیں روکا تھا ان تعلیمی میدانوں میں جانے سے؟ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے اکابر کا احسان ہے۔ مدرسوں کو کسی حکومت کے چندے پر نہیں چلایا، چیخ چیخ کر ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں، گلے پھاڑ کر کہہ رہے ہیں، اپنے بائیلاس میں لکھ رہے ہیں، ہمیں حکومت کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی اٹھنی چاہیے، ہمیں آپ کی چونی چاہیے، ہمیں آپ کے رکشہ چلانے والے کے 10-20 روپے چاہیے، ہمیں آپ کی ماؤں کے زیور اور کنگن چاہیے، ہمیں آپ کے بوڑھے بوڑھیوں کے بچت کر کے چاول ڈالنے والوں کی مٹھی فنڈ کی اسکیمیں چاہیے، ہمیں آپ کے کسانوں کا عشر چاہیے، ہمیں آپ کے کسانوں کی کٹائی کے موقع پر اپنا پیٹ کاٹ کے مدرسوں میں غلہ اور چاول پہنچانے والوں کی امداد چاہیے۔ ہم نہیں جائیں گے کسی بادشاہ کی چوکھٹ پر، ہم نہیں جائیں گے لیڈروں سے امداد کی بھیک مانگنے کے لیے، ہم آپ کے دروازے پر آئیں گے، ہم آپ کی منت و سماجت کریں گے، ہم آپ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں گے۔ اندلس اجڑ گیا اور رشیا تباہ ہو گیا، متبادل کوئی نظام نہ بنا۔ 100 سال کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہاں 700 سال کی حکومت ختم ہوئی اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھی گئی انہی چیزوں پر۔ ایک ایک امت کا فرد اس مدرسے کے اخراجات، ان کے تعلیمی اخراجات، عجیب عجیب نمونے۔ آسام میں ہم نے دیکھا مدرسہ جھوپڑی میں چلتا ہے، بچے آس پاس کے گھروں میں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، اور وہ اس طالب علم کو اپنے گھر کی اولاد کی طرح پرورش کرتے ہیں۔ مدراس میں، مہاراشٹر میں ایسے ادارے کہ پورا گاؤں مطبخ نہیں مدرسے میں، مطبخ نہیں مدرسے میں، ہم ہیں اس کی خدمت کرنے والے، ہمیں موقع دیا جائے۔ آپ جیسی قوم کے افراد نے جو فراخ دلی کا معاملہ کیا، فیاضی کا معاملہ کیا، اور مدرسے کی ضرورتیں، ملی کاموں کی ضرورتوں کی تکمیل کی، یہی وجہ ہے اس ملک میں آج تک علماء، مدارس، مساجد کی خود مختاری کے باقی رہنے کی، خود رائی کے باقی رہنے کی، حکومتوں کے بہت جلد ہاتھ نہ ڈالنے کی وجہ عوامی چندہ ہے، عوامی امداد ہے۔ آپ اس پر اپنی نسلوں کو باقی رکھیے۔ میرے عزیزو، علماء کی نگرانی میں کام، علماء کی نگرانی میں کام، کوئی انجینئر ڈاکٹر کا کام نہیں کرتا، کوئی ڈاکٹر سی اے کا کام نہیں کرتا۔ نادانی نہ کرنا، اپنی سمجھ استعمال کر کے۔ ایک بندر نے دیکھا کہ مچھلیاں پانی کے اندر اچھل رہی ہیں، یہ سمجھنے لگا کہ مچھلیاں بہت پریشان ہیں۔ وہ ایک ایک مچھلی کو تالاب سے نکال کر ڈالنے لگا، نجات دہندہ بن کر۔ میں تمہیں زندگی دینا چاہتا ہوں، تم پانی میں بہت پریشان ہو نا۔ اس بندر کو پتہ نہیں تھا کہ پانی ہی اس مچھلی کی زندگی ہے، خشکی نہیں۔ وہ پانی میں پریشان نہیں تھی، اپنی زندگی سے لطف اٹھا رہی تھی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان مدارس کا، حکومتوں کی امداد سے بچنا ان کی زندگی ہے۔ ہم ان کے اوپر رحم نہ کھائیں۔ لیڈروں کی چوکھٹوں پر لے جا کر آپ اپنی امداد، اپنے خاندان اور آگے کے سوچے ہوئے کام، اپنے اسکول کھولے جائیں، کوئی ایجوکیشن ختم کیا جائے، پردے کا اہتمام زندہ کیا جائے۔ حکومتوں کے فنڈ پر کوئی قوم نہیں جیتی ہے، اپنے بلبوتے پر قومیں جیتی ہے، اپنے بلبوتے پر ٹھہرتی ہے۔
ایک عورت نے، بڑھیا نے، بادشاہ کا باز گم ہو گیا، اڑ کر آ گیا۔ باز کی چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے، ناخن ٹیڑھے ہوتے ہیں اور بال بہت بھدے پر ہوتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا کیا حالت بنا دی ہے انہوں نے، کیا درگت رکھی ہے تیری بنا کر، میں تیرے ناخن کاٹ دیتی ہوں، میں تیری چونچ کو درست کر دیتی ہوں، میں تیرے پروں کے حسن کو واپس لا لیتی ہوں۔ بادشاہ تلاش کرتے ہوئے آیا، یہ حشر کر رکھا تھا اس نے باز کا۔ بادشاہ نے کہا قیمتی چیز کے نادان کے ہاتھوں میں آنے پر یہی حال کیا جاتا ہے۔ ناقدرے ہیں ہم ان مدارس کے، ناقدرے ہیں پرسنل لا کے، ناقدرے ہیں جمعیت کے، ناقدرے ہیں تبلیغی جماعت کے، ہم ناقدرے ہیں ان مکاتب کے سنبھالنے والے علماء کے۔ حقیقت میں ان کی سادگی نے ان کی قربانیوں پر پردہ ڈال دیا، ان کی سادگی نے ان کی تاثیر پر پردہ ڈال دیا، ان کی عمومیت نے ان کی طاقت پر پردہ ڈال دیا۔ حکومتیں ڈرنے لگ گئی۔ 80 سال سے پوری دنیا میں سال انقلاب، ہماری بستیوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت کا انتظام ان لوگوں نے کیا ہے۔ میرے عزیزوں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک ساتھ پوری دنیا میں کبھی دبتا نہیں ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان کا ایک ضابطہ ہے، قوموں کی ایک عمر ہے، کوئی فرعون قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ اتنی زیادتی تو نہیں ہوئی نا جتنی مکہ مکرمہ میں 3 سال تک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ مغلوب ترین، ملاقات کرنا مشکل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبۃ اللہ کے سائے میں سجدہ کرنا مشکل ہے۔ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، کیسے بائیکاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں مایوسی کی طرف جا رہے ہو، کیوں جذباتیت کی طرف جا رہے ہو؟ یہ رمضان کا مہینہ، غزہ کے حالات، فلسطین کے حالات، صفوت عباد اللہ، خیرت عباد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون، دجال کی قتل کرنے والی قوم، غزہ اور فلسطین کے رہنے والے اطراف بیت المقدس کے یہی حق پر رہنے والی قوم، اللہ کی غیبی مددیں، اسلام کا معجزہ کیسے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ کیسے حوصلے ہیں ان کی عورتوں کے، مایوسی کا کوئی بول نہیں۔ شہادت پر اپنے شوہر کے فخر ہے، اور 13 سال کی بچی کہتی ہے ہم اللہ کے آزمانے پر راضی ہیں۔ 3 سال کا بچہ اپنی تھیلی میں پتے چھپا کر لے جاتا ہے، لیکن اللہ کے غیر کے سامنے اپنے سوال کو رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ غزہ کی نسل کیسی ہے جو چادر اوڑھ کر سوتی ہے، بمباری ہو جائے ہمارا ستر نہ کھل جائے، ہمارا ستر نہ کھل جائے۔ وہ کیسے نوجوان ہیں جو اپنے ہاتھوں پر اپنا نام لکھ لیتے ہیں، جب چیتھڑے اکھڑ جائے اور جب اعضاء بکھر جائے ہمارے جسم کی شناخت میں دیری نہ ہو۔ یہ دنیا کے شوق نے، گناہوں کی لت نے، ناپاک تنہائیوں نے، گندی تمناؤں نے ہمیں بزدل بنا دیا، ہمیں موت سے خوفزدہ کر دیا۔ اللہ سے ملاقات کا شوق موت کے بستر پر لیٹے ہوئے بوڑھے کو بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی بدقسمتی ہے، یہ کیسی مردہ ضمیری ہے کہ ایک بوڑھی کو بھی اپنے بڑھاپے میں
اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے، کیا کیئر کی موت، کیا اپولو کی موت، کیا وینٹیلیٹر کی موت۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا شہادت کی موت ایک ہی مرتبہ تو آئے گی، اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ باعزت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے رمضان کی قدر ہو، منصوبے ابھی سے بنے، جماعت میں وقت لگے۔ طلبہ کی جماعت بھی ماشاءاللہ یہاں سے جا رہی ہے۔ حاجی اسلم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے۔ وَمَتَّعْنَا اللَّهُ بِطُولِ بَقَائِهِ، بہت ہی انقلابی قسم کا انسان، بڑی قربانیاں اس علاقے میں، طبیعت کی ناسازی، ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ صاحب مظاہری، بڑی خواہش تھی آپ کے جلسے میں رہنے اور آپ کی خواہش کا احترام کرنے، اور آپ کی دیرینہ وابستگی کی وجہ سے جلسے میں شرکت کی بڑی تمنا، لیکن کاغذ نگر کا اجتماع، تو انہوں نے کہا کہ معذرت کر دی جائے۔ تو میرے عزیزو، زکوٰۃ اپنی ضرورت سمجھ کر رمضان سے پہلے، گرما کے موسم کا رمضان، ضرورتیں دے دو تاکہ یہ مزدور اطمینان سے روزہ رکھ سکے۔ دیہاتوں میں جاؤ، یاد دلاؤ روزے کا فرض ہونا، یاد دلاؤ آخری 10 دن میں اعتکاف کا کیا جانا۔ دیہاتوں میں جاؤ، انہیں یاد دلاؤ عشر کا ادا کرنا، انہیں سمجھاؤ رمضان میں ہر نماز کے بعد تعلیم کے حلقے، مکتب کا استحکام، رمضان میں بڑا مجمع مسجدوں میں پہنچ جاتا ہے، مسائل کے حلقے، ذہن سازی کے حلقے۔ جاؤ ان نوجوانوں سے کہو جب شراب چھوڑی جا سکتی ہے، پانی چھوڑا جا سکتا ہے، شراب کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی ہے؟ بیوی سے دور رہا جا سکتا ہے، نامحرم سے دور کیوں نہیں رہا جا سکتا ہے؟ حلال کھانا چھوڑا جا سکتا ہے، حرام لقمہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے؟ اپنے خاندانوں میں بتاؤ، ہم گلے بھی ملیں گے، گلے بھی ختم کریں گے، نئے کپڑے بھی اگر پہن رہے ہیں دلوں کو بھی صاف کریں گے، سفید بنائیں گے، اس میں قطع رحمی کا کوئی داغ، قطع رحمی کی کوئی بو ہماری زندگیوں میں باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کی بڑی محنتیں، بڑی دلچسپیاں، خواتین، پوری تحصیلیں، پورے منڈل، آپ کی مسجد وار جماعتیں، آپ کا ادارے سے اس طرح سے وابستگی، اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے، اور پھر دین کے سارے شعبوں کے زندہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں اور ان اداروں کو اور ہمارے جان و مال کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔